بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بیڑی اور سگریٹ کے ذریعے سے روزہ افطار کرتے ہیں، یعنی دن بھر روزہ رکھتے ہیں۔ چونکہ ان کو بیڑی اور سگریٹ کی عادت ہوتی ہے، اس لیے وہ جب افطاری کرتے ہیں تو سب سے پہلے بیڑی اور سگریٹ پیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا روزہ تو ہو جائے گا، روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن ان کا یہ عمل خلاف سنت ہوگا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جیسے سنت کے اندر جیسے سنت طریقہ ہے کہ کھجور کے ذریعے سے یا پانی کے ذریعے سے افطاری کی جائے، تو ہم بھی یہی کوشش کریں کہ کھجور اور پانی کے ذریعے ہی افطار کریں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا حاملہ عورت کے لیے روزہ معاف ہے اور دودھ پلانے والی عورت پر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالت حمل میں اگر کمزوری یا ہلاکت کا اندیشہ ہو، اسی طرح روزہ رکھنے سے دودھ میں اگر کمی واقع ہوتی ہو اور بچے کی خوراک پوری نہ ہوتی ہو، تو ان دونوں عورتوں کے لیے اجازت ہوگی کہ وہ فی الحال روزہ نہ رکھیں، لیکن بعد میں ان کی قضا کر لیں۔ اور اگر دودھ پلانے والی عورت کو دودھ وافر مقدار میں ہو اور بچے کی خوراک پوری ہو جاتی ہو، تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ہی فرض ہے، روزہ رکھنا ہی ضروری ہے۔ البتہ اگر پورا نہ ہوتا ہو اور بچے کو خوراک کی کمی ہو، تو پھر ایسی عورت کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، لیکن قضا لازم ہے۔ اگر اذان سن کر افطار کر لیا مگر ابھی افطار میں وقت باقی تھا، لوگوں نے مؤذن کا یقین کیا اور افطاری کر لی، تو ایسے لوگوں پر قضا لازم ہوگی، کیونکہ ابھی وقت نہیں ہوا تھا، مؤذن پر یقین کر لیا اور افطاری کر لی۔ لیکن دوسرے وہ لوگ، مؤذن نے اذان تو دے دی، لیکن لوگوں کے پاس گھڑی تھی، ان کے پاس ٹائم موجود تھا، انہیں شک ہو گیا کہ شاید مؤذن صاحب نے وقت سے پہلے اذان دے دی، پھر بھی انہوں نے افطار کر لیا، تو ایسے لوگوں کے لیے قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ دونوں چیزیں ہوں گی، قضا بھی ہے، قضا بھی روزے کی کرنی پڑے گی اور روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ چوتھا سوال یہ کیا ہے کہ کیا قے سے یعنی الٹی وغیرہ آنے سے روزہ فاسد ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قے خود بخود آ جائے، چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، تو اس کے ذریعے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ قے کا خود بخود آ جانا روزے کو نہیں توڑتا۔ لیکن اگر قے خود کی آدمی نے، ایک ہے خود بخود آ گئی، کچھ بھی حالات پیش ہو سکتے ہیں، تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر خود ہاتھ ڈال کے یا کوشش کر کے قے کی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ برش وغیرہ کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ اور برش کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے، تو مکروہ ہو گیا، اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر حلق کے اندر ٹوتھ پیسٹ کے ذرہ بھی ذرات چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ سے رمضان المبارک کے اندر روزے کی حالت میں دور رہا جائے۔ ہاں، ہم سحری کے وقت میں روزہ کا سحری کھانے کا جو وقت ہے اس میں کر سکتے ہیں، اس طرح افطاری کے بعد کر سکتے ہیں، درمیان میں اس سے دور رہیں، کیونکہ روزے کے ٹوٹنے کے خطرات ہیں، روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اگر ذرہ بھی اس کے اجزاء حلق کے اندر چلے گئے۔ سوال یہ کیا گیا کہ دھواں اگر منہ میں چلا جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ تو دھواں اگر ایسے ہی چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے قریب بیٹھنا نہیں ہے۔ لیکن اگر قصدن خود بخود کہیں بیڑی کوئی پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، اس کے دھوئیں کو ہم اپنے اندر لے لیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس حالت میں چونکہ اس نے خود ہی عمل کیا ہے تو اس کے لیے قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اور قضا اور کفارے کے تعلق سے ہم الگ ویڈیو میں بیان کریں گے کہ قضا کب ہوگی اور کفارہ کتنا ادا کرنا پڑے گا، کیا ہوگا، اس کے بارے میں تفصیلی بات بعد میں آئے گی۔
اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کر رہا تھا اور وضو کے کرتے وقت اس نے کلی کا کچھ پانی، اس کی کچھ تری منہ کے اندر رہ گئی اور تھوک کے ساتھ اس کو نگل گیا، تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ تو روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس سے بچنا ناممکن ہے۔ تھوڑی سی تری رہ گئی، وہ تری رہ ہی سکتی ہے، اس سے بچنا مشکل ہے۔ اس لیے ایسے آدمی کا جو کلی کر رہا ہے اور تھوڑی سی اس کی تری منہ میں رہ رہی ہے، تھوک کے ساتھ اندر جا رہی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کیا دانت نکلوا سکتے ہیں؟ تو روزے کی حالت میں دانت نکلوانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ ہو جائے گا۔ لیکن خیال اس بات کا رہے کہ اگر دانت نکلواتے وقت خون حلق کے اندر چلا گیا اور وہ خون تھوک کے اوپر غالب ہو، یعنی زیادہ خون ہو تھوک کم ہو، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے اس کا خیال رہے، اس احتیاط کے ساتھ نکلوا سکتے ہیں، ورنہ اجتناب ہی کیا جائے۔ اب یہ ہے کہ روزے کے درمیان دانتوں کے اندر کوئی چیز رہ گئی، گوشت وغیرہ، پھر اس کو ہاتھ سے نکالا اور پھر اس کا منہ میں ڈال کر اس کو کھا لیا، تو ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر دانتوں کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات رہیں، جب انسان کھانا کھاتا ہے چھوٹے چھوٹے ذرات رہتا ہے، اس نے کلی کر لی اور مکمل طور پہ منہ صاف کر لیا، اس کے بعد اس کے تھوڑے ذرات محسوس ہو رہے ہیں اور وہ منہ کے اندر چلے جا رہے ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ان چھوٹے ذرات کے ذریعے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیا روزے کی حالت میں دل یا پیٹ کا آپریشن کرا سکتے ہیں؟ ہاں، روزے کی حالت میں دل اور پیٹ کا آپریشن کرانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ ہو جائے گا۔ روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیوں؟ اس لیے کہ دل یا پیٹ کے آپریشن میں کوئی چیز معدے کے اندر نہیں پہنچتی ہے، اور روزے کی حالت کے اندر معدے کے اندر کوئی چیز نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر معدے تک کوئی چیز پہنچ جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ جی ہاں، روزے کی حالت میں انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں، ڈرپ وغیرہ بھی لگوا سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا چنگم چبوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جو چنگم وغیرہ ببل گم وغیرہ بچے چباتے ہیں، تو جی ہاں، چنگم یا ببل گم منہ میں رکھنے سے، اس کو چبانے کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ محض منہ میں نہیں، لیکن اس کو چبانے کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کے اثرات حلق کے اندر محسوس ہوتے ہیں، تو اس لیے روزہ چنگم کے ذریعے سے ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں خون وغیرہ ٹیسٹ کے لیے دے سکتے ہیں، نکلوا سکتے ہیں؟ جی ہاں، روزے کی حالت میں اگر خون ٹیسٹ کے لیے دیتے ہیں، ہم خون نکلواتے ہیں، تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کان یا ناک میں روزے کی حالت میں دوا ڈال سکتے ہیں؟ کان یا ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ کان اور ناک میں سے جب دوائی ڈالتے ہیں تو یہ جو ہے جوف تک، اندر پیٹ تک پہنچ جاتی ہے، دوائی اندر چلی جاتی ہے، اس کے جو رگیں ہیں وہ ملتی ہیں جوف سے، لیکن آنکھ کی جو رگ وہ نہیں تو اس ملتی ہے، اس لیے آنکھ میں اگر دوائی ڈالتے ہیں تو اس کے ذریعے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا پان یا تمباکو چبانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ہاں، پان یا تمباکو منہ میں لینے، ان کو چبانے کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ جب انسان پان عام طور پر کھاتا ہے تو اس کے اجزاء حلق کے اندر پہنچ جاتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا پان یا تمباکو کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ شریعت نے عقل کا کوئی قطعی معنی متعین نہیں کیا ہے۔ جن الفاظ اور مفہوم کی شارح کی طرف سے تحدید و تعیین نہ ہوئی ہو، ان کا معنی اور مصداق عرف سے متعین ہوتا ہے۔ بس عرف میں جن چیزوں کے چبانے کو کھانا کہا جاتا ہے، سو ان چیزوں کا چبانا ہی کھا لینے کے حکم میں ہے، اس لیے پان تمباکو کھانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔
ان کے استعمال میں اس بات کا قوی امکان ہوتا ہے کہ اس کے اجزاء حلق میں پہنچ جائیں، لہذا اس کے استعمال پر کفارہ بھی واجب ہوگا۔ تو سوال کیا گیا ہے کہ کیا پان اور تمباکو سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، پان اور تمباکو کے کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ان کے اجزاء کا حلق کے اندر پہنچ جانے کا قوی امکان ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے استعمال سے قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔